بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین سید الرسل وخاتم المعصومین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم محمد تاج رسل الله قاتبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ الوداع کے اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا کیا ہماری زندگی میں ہمیں اس مہینے کے انوار و تجلیات
اعمال صالحہ سحریوں افطاریوں سے رب ذوالجلال نے ہمیں مالا مال فرمایا، عشرۂ رحمت سے ہوتے ہوئے عشرۂ مغفرت کا سفر طے کرتے ہوئے اب ہم اللہ کے فضل سے جہنم سے آزادی کی منزل حاصل کر رہے ہیں، اور یہ دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو نار جہنم سے آزاد فرمائے۔ رب ذوالجلال نے یہ بھی بڑا کرم فرمایا کہ رمضان المبارک میں فہم دین کورس کا سلسلہ بڑی آب و تاب سے جاری رہا۔ 29واں سالانہ فہم دین کورس، اس کا مرکزی پروگرام، اس کے موضوعات کو اب تک لاکھوں لوگ سن چکے ہیں، اور اس کو مزید آگے پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو مختلف شہروں میں ہمارے کورسز ہمارے فضلاء نے کروائے، یہاں بھی ہوا۔ اس مرکزی کورس کے اندر نہایت ہی اہم موضوعات جن کی ہر لحاظ سے بڑی ضرورت ہے انہیں شامل کیا گیا، اور اس بنیاد پر آج یہ آخری موضوع فہم دین کانفرنس میں خصوصیات اسلام کے لحاظ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ گوجرانوالا کی سرزمین سے جو ایک خیر کا کارواں چلا اور تحریک فہم دین کا آغاز ہوا، تو پوری دنیا میں فہم دین کے حوالہ سے گوجرانوالا کو پہچانا جاتا ہے، اور پھر اس پر پوری دنیا میں فہم دین کورسز آگے چلے، اور پھر کتابی شکل میں یہ تقریباً 30 جلدوں سے زائد جلدوں پر مشتمل ہمارا یہ انسائکلوپیڈیا ہے فہم دین کا، جس کی 14 جلدیں چھپ چکی ہیں اور باقی چھپ رہی ہیں۔ یقیناً اس کار خیر میں ہمارے جن احباب نے یہاں نقطہ آغاز سے حصہ لیا، سب کا اس میں ایک بڑا حصہ ہے۔ اللہ سب کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے، اور یہ پیغام آگے مزید پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے یہ بھی کرم کیا کہ رمضان المبارک میں اس مرتبہ بندہ ناچیز کو 40ویں مرتبہ قرآن مجید تراویح میں مکمل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ کل لاہور مرکز صراط مستقیم میں آخری منزل پڑی جائے گی اور اجتماع ختم قرآن مجید ہوگا۔ خصوصیات اسلام کے لحاظ سے بڑی ہی اہم گفتگو اس وقت پیش نظر ہے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم سارے دین برحق دین اسلام پر ہیں، اور دعا ہے کہ آخری گھڑی تک ہم اسی دین پہ پکے رہیں۔ جس طرح ہم اہل سنت ہونے کے فضائل بیان کرتے ہیں، تو اس سے پہلے اہل اسلام ہونے کے فضائل ہیں، اور جتنے بھی باطل ادیان ہیں ان کے مقابلے میں ہمارا تعارف اسلام سے ہے، اور جتنے باطل فرقے ہیں ان کے مقابلے میں ہماری پہچان اہل سنت و جماعت سے ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ حکم دیا ہے، سورہ روم میں ہے، آیت نمبر 30 ہے، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا۔ قیامت تک کہ ہر بندے کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ کیا حکم؟ کہ پس تم اپنا چہرہ سیدھا کر لو،
کس طرف سیدھا کر لو؟ اللہ فرماتا للدین حنیفا، دین برحق اسلام کی طرف تم اپنا چہرہ سیدھا کر لو، چہرہ کہیں ترچھا نہ ہونے پائے، تھوڑا سا بھی آگے پیچھے نہ ہٹے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اے قیامت تک کے سننے والے تو اپنا چہرہ دین اسلام کی طرف سیدھا کر لے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے رب کا یہ حکم مانا ہوا ہے، اسی کی توفیق سے اللہ اس پہ ہمیں برقرار رکھے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جن کے چہرے ٹیڑھے ہیں، یعنی دین برحق کی طرف نہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا چہرہ سیدھا دین اسلام کی طرف ہے۔ للدین حنیفا، صرف اکیلے اسی دین کی طرف جس میں حق ہی حق ہے۔ اسی سورہ میں رب ذوالجلال کچھ آیات کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، تم اپنا چہرہ سیدھے دین کی طرف سیدھا کر لو۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اے سننے والے، اے قیامت تک کے انسانیت کے ہر فرد، تم اپنا چہرہ اس دین کے لیے سیدھا کر لو جو دین قیم ہے، مستقیم ہے، سیدھا ہے۔ اس دین کے لیے تم اپنا چہرہ سیدھا کر لو۔ پہلی آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے ساتھ فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ جس دین کی طرف میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے بندو اپنا چہرہ سیدھا کر لو، یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ اس دین کی خصوصیات میں سے بڑی خصوصیت رب ذوالجلال نے بیان کی۔ فطرت اللہ، یہ اللہ کی ڈالی ہوئی بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ یوں کرتے ہیں فطرت اللہ، اللہ کی ڈالی ہوئی بنا ہے۔ التی فطر الناس علیہا، جس پر لوگوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا نہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا تھا کتنے لوگ ہیں کہ جو اس سے محروم ہیں، وہ مانتے نہیں۔ اللہ فرماتا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ بے خبر ہیں، انہیں علم نہیں، یا تو پیغام نہیں پہنچا یا ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اسے مان نہیں رہے۔ اس دین کے برحق اور مستقیم اور سیدھا ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے خود پسند فرمایا ہے۔ جو دوسری آیت ہے اس کے بعد، اس میں رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، سیدھے دین کے لیے تم اپنا چہرہ سیدھا کر لو۔ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں۔ وہ ہر بندے کی موت کا دن اور وہ قیامت کا دن۔ یومئذ یصدعون، اس دن یہ الگ پھٹ جائیں گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پیارے دین کی وضاحت کی، اور اس وضاحت میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خصائص کو بیان کیا، اس کی شانوں کو بیان کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الادیان احب الی اللہ، ادیان میں سے سب سے زیادہ اللہ کو کون سا دین پسند ہے؟ ویسے تو قرآن مجید برہان رشید میں ان الدین عند اللہ الاسلام، ہو سکتا ہے اس آیت کے نزول سے پہلے کسی نے پوچھا ہو، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنیفیۃ السمحہ، پورے اسلام کا تعارف دو لفظوں سے کروایا، الحنیفیۃ السمحہ۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں اسلام کے تعارف میں، اسلام کے خصائص میں، جو خود بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، ہمیں بحیثیت مومن، بحیثیت مسلم، ان کا مطلب جو ہے وہ اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس حدیث کا جامع حصہ معجم کبیر طبرانی کی جلد نمبر 8 میں موجود ہے، اس میں حدیث نمبر 7870 میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی لم ابعث بالیہودیہ ولا النصرانیہ، بڑے قابل غور لفظ ہیں، فرمایا مجھے یہودیت اور نصرانیت دے کے نہیں بھیجا گیا۔ الاشیاء تعرف باضدادھا، اسلام کی پہچان میں، خصائص میں اور تعارف میں یہ ضروری سمجھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودیت اور نصرانیت کی نفی کی جائے، تاکہ کوئی اسے میرے دین سے اٹیچ نہ کرے۔ آپ دیکھ رہے تھے، چونکہ آپ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کہ ایسے فتنے بھی مستقبل میں آئیں گے، جس طرح کہ ہمارے دور میں کچھ لوگوں نے بلیور کہہ کر یہود و نصارہ کو بھی اہل ایمان کے ساتھ اٹیچ کیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا انی لم ابعث بالیہودیہ ولا النصرانیہ، مجھے یہودیت اور نصرانیت دے کے نہیں بھیجا گیا، ولیکن بعثت بالحنیفۃ السمحہ، مجھے رب ذوالجلال نے بالحنیفیۃ السمحہ ایسا دین دے کے بھیجا ہے جو حنیفیہ اور سمحہ کی شان رکھنے والا ہے۔ یعنی یہ دو لفظ یہاں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت کے ساتھ ذکر کی۔ ایسے ہی مسند امام احمد کے اندر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جلد نمبر 7 میں موجود ہے، حدیث نمبر 22647 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس طرح ہے، فرما انی لم ابعث بالیہودیۃ ولا النصرانیہ ولکن بعثت بالحنیفیۃ السمحہ۔ ایک ہے حنفیت، وہ تو فقہ کے اندر ایک پورا سمجھیں سکول آف تھاٹ ہے، اور فقہ حنفی ہے، اور فقہ اسلامی کا ایک طرہ امتیاز ہے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تدوین کی، اور اس کی بنیاد پہ ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ یہ لفظ اس سے مقدم ہے اور اس سے بھی معظم ہے، اور یہ ہے حنیفیہ۔ حنیفیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے حنیفیہ، اگر وقف نہیں کریں گے حنیفیت، مجھے حنیفیت اور سمحہ دین کے ساتھ رب ذوالجلال نے بھیجا ہے۔
ان الفاظ میں جو پہلا لفظ ہے حنیفیہ، اس کا مطلب ہے ما کان علی وفق السنہ۔ حنیفیہ اس دین کو کہتے ہیں جو کہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ لفظ حنیفیہ کی ڈیفینیشن ہے، اور یہاں سنت سے مراد سنت اللہ ہے، یعنی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ سنت سے مراد صرف وہ چیز نہیں جو فرضوں کے مقابلے میں سنت ہوتی ہے کہ یہ فرض ہے اور یہ سنت ہے۔ یہاں جو لفظ سنت ہے وہ اس راستے کو کہتے ہیں جو راستہ رب نے اپنے بندوں کے لیے زندگی گزارنے کا پسند فرمایا ہے، جس میں فرض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، جس میں حرام سے اجتناب بھی ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی، خلاف اولا سے اجتناب بھی ہے۔ وہ جامع طریقہ جس کو پھر آگے اللہ کی سنت ہونے کے ساتھ ساتھ سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، اور جس سے پوری شریعت اور پورے دین کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ سمحا، اس کا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ لفظ ارشاد فرمایا، سمحا کا معنی ہے سہلا، آسان۔ پورا دین، اس دین اسلام کا تعارف ہی یہ ہے کہ یہ آسان دین ہے۔ یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ وہ اسے سخت سمجھے۔ پہلے ادیان کے مقابلے میں اس دین کے احکام، اس کی حدود، اس کے اندر جو عبادات ہیں، اس کا جو نظام ہے، پہلی امتوں کے لحاظ سے، پہلے دینوں کے لحاظ سے اس میں سہولت ہی سہولت ہے، اور اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ یہ تو علیحدہ بات ہے کہ جب کوئی سہل پسند ہو جائے تو اسے آسان کام بھی مشکل لگتا ہے۔ تو ہم اس سہل پسندی کی بنیاد پر کوئی کہہ دیتا ہے کہ اس دین میں تو یہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑی مشکل ہے، یہ بڑی مشکل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ادیان کے مقابلے میں دیکھو رب نے تمہیں سہولتیں کتنی عطا فرمائی ہیں اور تمہیں آسانیاں کتنی دی ہیں۔ جب جسم پہ پلیدی لگنے پر جسم کو داغنا پڑے، جب کپڑے پہ لگے تو کپڑے کو کاٹنا پڑے، جب پانی نہ ملے تو تیمم کی سہولت میسر نہ ہو، جب مسجد نہ ہو تو اگرچہ 10,000 کلومیٹر چلنا پڑے سجدہ نہ کر سکیں، جب کھانے کے بعد جو بچا ہو سب اللہ کے راستے میں دینا فرض ہو، جب قربانی کریں تو گوشت خود نہ کھا سکیں، آگ آئے اور جلا کے راکھ کرے، اس جیسی سینکڑوں چیزیں اور وہ مشکلات جو پہلے موجود تھیں، سرکار فرماتے ہیں رب نے تو تجھے آسان سا دین عطا فرمایا ہے۔ باقی اس میں اب روزہ رکھنے میں ہمیں مشکل لگتی ہے، تراویح پڑھنے میں یا حج کرنے میں یا جہاد کرنے میں، تو یہ اس چیز کا بھی لحاظ ہے کہ آخر سردار امت کے نامہ اعمال میں ماتحت امتوں کے مقابلے میں شانیں زیادہ ہونی چاہیے۔ وہ تو جہاد والی ہوں، انہوں نے اپنے اپنے عہد میں اپنے انداز میں اگرچہ اس درجے کا نہیں، جہاد بھی کیا ہو، روزہ بھی رکھا ہو، زکوٰۃ بھی دی ہو، نماز بھی پڑھی ہو، حدود پہ عمل بھی کیا ہو، اور جسے سب کا سردار بنایا گیا ہے، یہاں ان کی سیرت اور کردار میں وہ چیزیں نہ ہوں تو پھر ان کی شان گھٹتی ہے، ان کا درجہ گھٹتا ہے۔ اللہ نے یہ چیزیں رکھ کر پھر فرشتوں کو گواہ بنایا کہ وہ پہلی امتوں کے مقابلے میں یہ گواہی دیں کہ رب نے بلا وجہ ان کو سردار نہیں بنایا،
یہ کام ہی سرداروں والے کرتے رہے ہیں۔ تو اس بیس پر بھی احکام پھر دیے گئے اور پھر ان کی حکمتیں ہیں۔ اب اگر حدود نہ ہوں تو پھر انسان واشی بن جاتا ہے، اور انسان واشی بنا ہوا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ بھیڑیا بکریوں پہ ٹوٹ پڑے، بھوکا بھیڑیا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ایک شہوت پرست اور ایک واشی انسان جو حد درجے کا واشی ہو چکا ہو وہ نقصان کر جاتا ہے۔ اس لیے پھر چور کا ہاتھ کاٹنے، زانی کو سزا دینے اور قاتل سے قصاص لینے اور اس طرح کی مختلف جو چیزیں وہ رکھی گئی ہیں تاکہ سیرت اچھی ہو اور کردار اچھا ہو، اور انسان کہیں ڈنگروں سے بدتر نہ ہو جائے۔ جسے رب نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کی یہ شان برقرار رکھنے کے لیے، سنوارنے کے لیے پھر حدود دی گئی ہیں۔ لہذا وہ بھی اصل میں انسانی کی بہتری ہے، اور اس سلسلے کا ایک تقاضا ہے کہ رب ذوالجلال نے جنہیں آخری امت بنایا ہے، آخری دین دیا ہے، آخری کتاب دی ہے، اور سب سے بڑھ کر آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، یہ اس تقاضے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ پہلے کسی دین کے اندر ایسی وسعتیں، ایسی برکتیں، ایسی عظمتیں، ایسی جامعیت نہیں تھی جو رب ذوالجلال نے اس دین کو دی، جسے قبول کرنے کا رب نے ہم سب کو شرف عطا فرمایا ہے۔ یہ فطرت ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب ذوالجلال دوسرے مقام پر جب اس دین کی اس سب سے بڑی جہت کو واضح کرتا ہے، قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ پہلے دین ہوتا تھا بستی کا، دین ہوتا تھا اتنے ایریے کا جتنا ایک صوبہ ہوتا ہے، دین ہوتا تھا ایک قوم کا، پھر دین ہوتا تھا چند سالوں کا، ایک صدی کا۔ یہ وہ پہلا دین ہے جو ہر بشر کے لیے ہے، ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، یعنی اسے دعوت دے رہا ہے کہ تو قبول کر اور عظمت پا جا۔ عظمت تو تبھی ملے گی جب قبول کرے گا، پھر یہ اس مسلم اور مومن کا دین کہلائے گا۔ لیکن اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ مشرقی کو بھی نوازتا ہے، مغربی کو بھی نوازتا ہے، یہ گورے کو بھی ذرے سے آفتاب بناتا ہے اور کالے کو بھی آفتاب و مہتاب بناتا ہے۔ اس میں یہ عظمت ہے کہ جب یہ آیا اس وقت بھی، آج بھی، قیامت تک کی ہر گھڑی کے لیے اس میں ہر بندے کی رہنمائی کا ذخیرہ موجود ہے، ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید برہان رشید میں اس لیے یہ ارشاد فرماتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، یا ایھا الناس، یہ ہے پوری انسانیت کا دین، پوری انسانیت کے لیے۔ یہ بھی تھوڑا سا فرق سمجھنا چاہیے، یعنی آج تو ہے یہ میرا دین، یہ تیرا دین، یہ غوث پاک کا دین، یہ داتا صاحب کا دین، یہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا دین، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا دین، اور سب سے پہلے یہ دین محمدی، دین مصطفیٰ، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ لیکن دعوت کے لحاظ سے یہ ہر انسان کے لیے ہے، یعنی اس میں یہ صلاحیت ہے کہ جتنا بھی کالا بندہ ہو یہ اس کے دل کو چمکا دیتا ہے، خواہ اس میں وہ کالک، وہ میل، وہ سیاہی یہودیت کی ہو، نصرانیت کی ہو،
وہ سبائیت کی ہو، وہ سابی ہونے کی وجہ سے ہو، مجوسی ہونے کی وجہ سے ہو، ہندو ہونے کی وجہ سے ہو، سکھ ہونے کی وجہ سے ہو، یہ ایسی تجلی ہے کہ گہری پکی سیاہی کو ایک لمحے میں مٹا کے چمکا دیتا ہے۔ کیونکہ ہر مسئلے میں بڑے فتنے ہیں۔ ایک فتنہ ہے وحدت ادیان کا، اب وہ بھی بات کرتے ہیں کہ دین ایک ہے، لیکن وہ اسلام کے مقابلے میں یہودیت کو مستقل قرار دے کر برحق بناتے ہیں، نصرانیت کو مستقل کہ وہ اپنی جگہ ٹھیک، ہندو اپنی جگہ ٹھیک معاذ اللہ، سکھ اپنی جگہ ٹھیک، اور یہ کہنا کفر ہی کفر ہے، چونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین برحق صرف اسلام، صرف اسلام۔ تو یہ جو انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کا دین ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو یہ نواز دینے والا ہے، اگر وہ چاہے گا وہ آئے گا، یہ نوازے گا، اس کا کفر مٹائے گا، کیسا ہی کافر کیوں نہ ہو، اس کا کفر مٹانے کی طاقت اس میں موجود ہے۔ لہذا یہ صرف چند لوگوں کے لیے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں، اللہ فرماتا ھدی للناس، قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے، مگر جب ذکر کرنا ہو کچھ لوگوں کے اعزاز کا تو پھر جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ان کا ذکر نہیں کیا جاتا، پھر کہا جاتا ھدی للمتقین۔ دعوت یہ ساری انسانیت کو دیکھ رہا ہے، لیکن جب قبول کرنے والوں کی شان بیان کرنی ہو تو پھر ہے یہ مسلم کا دین، یہ مومن کا دین، یہ امت مسلمہ کا دین، اور یہ جامعیت جو ہے اس کو بیان کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ میرے محبوب فرما دو یا ایھا الناس، جتنے لوگوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ان سب کو، اور جنہوں نے قبول کیا ہے ان کو مزید ترقی دینے کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، الیکم اور الناس میں بھی معنی تو سارا آ گیا تھا، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جمیعا فرمایا کہ میری رحمت میں وسعت اتنی ہے کہ اربوں لوگ آئیں تو پھر بھی تنگ نہیں پڑے گی، میں جو ظلمت سے نکال کے نور دیتا ہوں صرف چند لاکھ یا چند کروڑ کو نہیں، میری یہ پاور اتنی ہے میں اربوں کھربوں کو ظلمت سے نکال کے نور دینے والا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، کوئی نکلنا تو چاہے تو اس بنیاد پر اس دین برحق کی یہ جامعیت بار بار قرآن مجید برہان رشید میں بیان کی گئی، اور پھر رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ محبوب ہم نے ساری انسانیت کے لیے آپ کو بشیر بھی بنایا ہے، نذیر بھی بنایا۔ اب یہ جو الفاظ ہیں آیات کے، ان کی جامعیت پر اور اس کے ضمن میں پھر اسلام کی یہ جو خصوصیت ہے اس پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام اس کے اندر شمول ہے، یہ شامل ہے، اس انداز میں شمول ہے۔ شمول ہوتا ہے نا، شمولیت، مشتمل ہونا۔ ایک ہے کوئی خیمہ 1000 پہ مشتمل ہے، ایک ہے 10,000 پہ مشتمل ہے، اور اسلام وہ خیمہ ہے جو ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے، اتنی اس میں وسعت ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ہے شمول انسانی، پھر ہے شمول مکانی، اور پھر ہے شمول زمانی۔ شمول انسانی، ہر طرح کا انسان، گورا ہے، کالا ہے، غریب ہے، امیر ہے، عربی ہے، اجمی ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے،
بچہ ہے، بوڑھا ہے، یہ دین ہر ایک کو اپنی تعلیمات سے نواز کے آفتاب بنانے والا ہے۔ یہ کسی اور دین کی شان نہیں تھی، اور پھر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ شمول ہے، اس کے احکامات سے صرف بوڑھوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف جوانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف بچوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف عورتوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف عربی کو فائدہ نہیں پہنچتا، صرف اجمی کو فائدہ نہیں پہنچتا، بلکہ یہ شامل ہے، جامع ہے، ہر کیٹیگری کا جو بندہ ہے، ہر طرح کا، ہر شعبے کا، ہر رنگ کا، ہر نسل کا، ہر طرح کا جو انسان ہے، جس بھی عمر میں ہے، جس حیثیت میں ہے، اسلام کہتا ہے تو آجا، میں تجھے ذرے سے آفتاب اور کانٹے سے گلاب بنا دوں گا۔ یہ ہے شمول انسانی۔ کوئی دین ایسا نہیں اور جس کی دعوت اتنی کھلی ہو، اور دعوت دینے والے کے لیے پھر کچھ پاس بھی ہونا چاہیے کہ بلا کے دے بھی سکے۔ تو یہ دعوت بھی دیتا ہے اور اربوں خربوں سے بڑھ کر نوازنے کی طاقت بھی رکھتا ہے کہ ان کو متقی بنائے، پارسا بنائے، نمازی بنائے، حاجی بنائے، جنتی بنائے۔ یہ اس دین کی یہ شمول انسانی ہے، اور شمول انسانی کے بعد شمول مکانی ہے۔ کچھ ضابطے ہوتے ہیں، وہ ایک آب و ہوا کے لیے مفید ہوتے ہیں، دوسری آب و ہوا کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ ایک علاقے کے لیے تریاق ہوتے ہیں، دوسرے کے لیے زہر ہوتے ہیں۔ ایک جگہ وہ بیج پھلتا پھولتا ہے، دوسری جگہ وہ بیج اگتا ہی نہیں۔ کیوں؟ مکان کا فرق ہے، زمین کا فرق ہے، جگہ کا فرق ہے، علاقے کا فرق ہے۔ قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ، تیرا بیج ہر مٹی میں اگتا ہے اور باغ بن جاتا ہے۔ قربان جاؤں اسلام تیری عظمت پہ، تیرا چاند ہر گلی میں چمکتا ہے، تیرا سورج ہر محلے کے اندھیرے دور کرتا ہے۔ تو عرب میں بھی، تو عجم میں بھی، تو شرق میں بھی، تو غرب میں بھی، تو شمال میں بھی، تو جنوب میں بھی، تو بنجر زمینوں پر، تو صحراؤں، تو دریاؤں، تو پہاڑوں، کائنات کے اندر زمین پر کوئی ایک چپا بھی ایسا نہیں کہ جہاں تیرا ابر کرم نہ برستا ہو۔ تو ہر جگہ اپنا ابر کرم برسانے والا ہے۔ یہ ہے اسلام، کمپریہنسو دین، جامع، کتنی جامعیت اور کس انداز میں، اور یہ ساری جہتیں ان میں پھر پلٹ پلٹ کے دیکھنا پڑے گا اس ہستی کو کہ جو یہ دین لے کے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دین اسلام کی یہ وسعت اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جب تک شان نبوت کے بارے میں سنی عقیدہ نہ سمجھ لیا جائے۔ جس پیغمبر کے پاس ناپا تولا علم ہو، مٹھی بھر چند معاذ اللہ، وہ اتنا وسیع دین کیسے دے؟ اور پھر اس میں قیامت تک کے مسائل کا حل کیسے ہو؟ جو لوگوں نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں انہیں یاد نہیں رہتا، اسلام کی جامعیت کا دعویٰ کر کے سرکار کے بارے میں بخل کی باتیں کرتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ جو رب نے مجھے دین دے کے بھیجا
اس دین کی مثال کیا ہے؟ مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم کمثل الغیث الکثیر اصاب ارضا. فرمایا مجھے میرے رب نے جو علم دیا ہے اور مجھے میرے رب نے جو ہدایت دی ہے، مجھے جو دے کر بھیجا ہے، مثل ما بعثنی اللہ بہ من العلم، ما کا بیان ہے علم اور ہدایت. فرمایا مجھے میرے رب نے بھیجتے وقت جو علم اور ہدایت دے کر بھیجا ہے، وہ صرف ایک بستی والوں کے لیے نہیں، وہ صرف ایک ملک والوں کے لیے نہیں، وہ صرف ایک بر اعظم کے لیے نہیں. وہ کیا ہے؟ فرمایا کمثل الغیث الکثیر. اس کی مثال تو ایک ایسی بارش جیسی ہے جو موسلا دھار برسے اصاب ارضا، اور روئے زمین میں 1 انچ کا کروڑواں حصہ بھی خشک نہ رہنے دے. یہ شان نبوت مانیں گے تو پھر دین برحق کی جامعیت. یہاں پھر سوال پیدا ہو رہا تھا، محبوب آپ اتنا کچھ لے کے آئے پھر بھی ہندو کیوں ہے؟ جو ابھی تک کلمہ جس نے نہ پڑھا. سکھ کیوں ہے؟ پھر بھی مرتد کیوں ہے؟ قادیانی کیوں ہے؟ یہودی کیوں ہے؟ نصرانی کیوں ہے؟ اگرچہ لاکھوں کروڑوں وہاں سے نکل کر آ گئے مگر پھر بھی پیچھے باقی بچے کیوں ہیں؟ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو نوازنے میں کمی نہیں چھوڑی. یہ تم بارش کی مثال سے سمجھ لیتے ہو کہ ایک میرا زمین پہ بارش ہوتی ہے، ایک چٹیل زمین پہ ہوتی ہے، اور ایک سیم زدہ زمین پہ بارش ہوتی ہے. فرمایا بارش نے تو ٹیڑھی تقسیم نہیں کی، بارش تو ہر جگہ برسی. اگر شور اور سیم زمین کے پلے کچھ نہیں، نہ گلشن، نہ گل، نہ پھل، نہ سبزہ زار، نہ فروٹ، نہ سبزیاں، نہ ترکاری، نہ ہریالی، نہ رونق، تو پھر فرمایا قصور بارش کا تو نہیں، اس کے اپنے جلے ہوئے مقدر کا قصور ہے. وہ ہندو، وہ سکھ، وہ کرسچن، وہ یہودی، وہ قادیانی، وہ بد عقیدہ جو پھر بھی ایسا ہی ہے. تو ماہ مدینہ کی بارش میں تو کوئی کمی نہیں، جس کی دل کی زمینی سیم زدہ ہو. میرا والوں کی تو اپنی شان ہے، دامنے کوہ میں جو تالاب بن جائیں وہ اپنی شان ہے. لیکن جو ہوئی سیم زدہ وہ پھر شکوہ کیوں کرے؟ وہ سیم زدہ ہے، اس میں صلاحیت نہیں. تو اس بنیاد پر یہ جامع دین ہر انچ کے لیے اس میں روشنی ہے. یہ ہے شمول مکانی. تیسرے نمبر پہ شمول زمانی. کسی دین میں یہ وصف بھی نہیں تھا. یہ سارے میں وہی بیان کر رہا ہوں جو صرف اس تیرے اور میرے دین میں ہے. شمول زمانی. کہیں رہنمائی تھی 10 سالہ، کہیں تھی 20 سالہ، کہیں تھی 25 سالہ. نبی ناقص نہیں تھے، کامل تھے. ان کی ڈیوٹی اتنے سال تھی، پھر نئے نبی نے آنا تھا. تو جو دین دیا وہ کچھ وقت کے لیے غذا تھا، کچھ وقت کے لیے مسائل کا حل تھا، کچھ وقت کے لیے لوگوں کو روشنی دینے والا تھا. آگے زمانہ اور آ رہا تھا، تقاضے اور آ رہے تھے، دین اور آ رہا تھا، نبی اور آ رہے تھے. لیکن صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے، میرا اسلام، تیرا اسلام، ہم سب کا اسلام، کیا اس کی شان ہے؟ یہ 1 صدی کا نہیں محض، یہ محض 2 صدی کی روشنی نہیں، یہ 4 صدی تک محض چاندنی نہیں، یہ قیامت تک کی روشنی ہے. ہر زمانے کا علاج ہے، ہر زمانے کی مشکلات کا حل ہے، ہر زمانے کے مسائل کا جواب ہے، ہر زمانے کی بیماری کا علاج ہے. ایسا پہلے کبھی کوئی دین نہیں ہوا کرتا تھا.
اگر ہوا ہے یقیناً ہے تو یہ محمد عربی علیہ السلام کا دین ہے۔ لہذا یہ وجہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہودیت کا چراغ نہیں جل سکتا، اس کے ہوتے ہوئے نصرانیت کی گنجائش نہیں، اس کے ہوتے ہوئے ہندوؤں، سکھوں، مجوسیوں، پارسیوں اور گھڑے ہوئے باطل ادیان کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ اس نے روشنی دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بلکہ جو پہلے روشنی کہلاتے تھے اس کے آنے سے ان کا ٹائم ختم ہو گیا، اور یہ جو گھڑے ہوئے ہیں یہ تو ویسے ہی اندھیرا ہیں جو لوگوں نے گھڑے ہیں۔ اس بنیاد پر یہ دین شمول زمانی میں بھی اپنی شان آپ ہی رکھتا ہے۔ پوچھو آج اسلام کی شان یہ کون بیان کرتا ہے؟ یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ کس مسلک میں ہے؟ صرف مطالعہ بھی کافی نہیں، لاکھوں کتابیں پڑھ کے بھی اگر دل میں مسلک اہل سنت نہیں تو اس دین کی اس وسعت کو بیان کرنے کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اب ایک رہنمائی ہے، کسی نے سمجھا دیا کسی کو 100 کلومیٹر کا رستہ، کسی نے 1000 کا سمجھا دیا، رہنمائی تو یہ بھی ہے، آگے پتہ نہیں کتنے موڑ ہیں، 1000 کلومیٹر کے بعد کتنی گھاٹیاں ہیں، کتنے چوک ہیں، چرستے ہیں، 7 راہیں ہیں، 7 سرے ہیں، وہاں جا کے مسافر نے پھر کدھر مڑنا ہے؟ تو جس ذات نے قیامت تک کا ہر رستہ بتا دیا ہے کہ وہاں جا کے یوں جانا ہے، وہاں ہو تو پھر یوں جانا ہے، آگے بڑھو گے تو یوں جانا ہے، اس ہستی کو دیوار کے پیچھے کے علم نہ ہو تو دین کیسے دیں گے معاذ اللہ؟ ان کا ذہن، ان کا علم ماہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، سرکار کا قلب پرنور، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن منور، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے مستقبل کی ہر گھڑی میں ہر علاقے کا معاملہ رب نے یوں رکھا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اب اس ہستی کا حق ہے یہ دین دیں قیامت تک کا، صرف چند سالوں کا نہیں، چند مہینوں کا نہیں، چند صدیوں کا نہیں، قیامت تک کا، کیونکہ قیامت تک ہر رستہ جانتے ہیں، ہر راہ کے خطرات جانتے ہیں، ہر راہ میں بیٹھے ہوئے چوروں کو جانتے ہیں، ڈاکوؤں کو جانتے ہیں، ان سے بچنے کا طریقہ جانتے ہیں، ہر صدی کی بیماری جانتے ہیں، ہر صدی کا علاج جانتے ہیں۔ جو اس انداز میں جانتے ہوں انہیں ہی پھر فکر رضا کے مطابق نبی غیب دان کہا جاتا ہے۔ یہ دین، اس کی خصوصیات تو قیامت تک بیان کرتے رہیں، ختم نہیں ہوں گی۔ اس کی ایک جہت کو اگر دیکھتے جائیں کتنے اجالے ہیں، اور پھر ہر گھڑی شکر لازم ہے کہ رب نے ہمیں تو مفت میں دے دیا ہے۔ کچھ لوگوں کو ان پر یہ فضل ہوتا ہے، مگر بڑی جد و جہد کے بعد، خاک چھاننے کے بعد، سفر کرنے کے بعد، جلا وطنی کے بعد، سزائیں جھیلنے کے بعد، مختلف قسم کی صعوبتوں عقوبتوں سے گزرنے کے بعد پھر کلمہ اسلام جا کہیں ملتا ہے۔ میں اور تو پیدا ہی مسلم کے گھر میں ہوئے،
ہم نے تو 1 منٹ بھی ایسی کوئی صحبت برداشت نہیں کی دین ڈھونڈنے میں. ہم پہ تو زیادہ شکر لازم ہے، پھر زیادہ آگے نکلنا دین کی راہوں میں ضروری ہے. ہمیں تو بہت سا سفر کیا ہوا مل گیا. ولیوں نے اس سرزمین کو آباد کیا، ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا، ہم نے مسلم کی گود میں آنکھ کھولی. ہم تو بہت زیادہ اس سلسلے میں ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ولایت تک پہنچیں، اللہ کے قرب میں بہت آگے تک جائیں، اور یہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں کہ تیری میری زندگی میں ولادت سے لے کر آج تک 1 لمحہ بھی کفر کا نہ گزرا، 1 لمحہ بھی شرک کا نہ گزرا، 1 لمحہ بھی مجوسیت، پارسائیت، ایک جمع وہ جو سبائیت پارسی لوگ ان کے لحاظ سے، اور اس انداز کے اندر کہ کہیں شک میں گرے پڑے ہوں، رستے کا پتہ ہی کوئی نہ چلتا ہو. اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے اور کروڑوں سلام ہوں ماہ مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کا در ہر وقت کھلا ہے اور ہر عاشق کہہ رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ اسلام 4تھے نمبر پر اس کے اندر حکمی اور شمول حکمی ہے. شمول حکمی ہے، یہ بھی کوئی چھوٹا خزانہ نہیں. ابھی میں بیان کروں گا تو پتہ چلے گا. یہ بھی شان اسی کی ہے، تیرے میرے اسلام کی. آپ نے کبھی سوچا کہ ہمارے پاس ایک چیز ہے جس کو جیورسپریڈنٹس کہتے ہیں، فقہ اسلامی، کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر مسائل حل کرنا. آیت اتری تھی ایک مسئلے پر، اس سے آگے سینکڑوں حل کر لینا. یہ جو شمول حکمی ہے یہ بھی اس دین کا حصہ ہے. پوچھو یہودیوں سے تمہاری فقہ کہاں ہے؟ کتاب تو تمہیں بھی دی گئی. پوچھو نصارہ سے تمہاری فقہ کہاں ہے؟ بڑے بنے پھرتے ہیں، تھنک ٹینک لیے پھرتے ہیں. فقہ کہاں آتی؟ جہاں سے فقہ آنی تھی وہ آیتیں بیچ ڈالی، لفظ ہی بیچ دیے، تحریف کر دی، بگاڑ آیا. اور ادھر شمول حکمی ہے، جتنے مسائل کا حل آیت میں براہ راست آ گیا وہ تو آ گیا، جتنے مسائل کا حل حدیث میں آ گیا وہ تو آ گیا. اس کے آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتہاد کی دولت عطا فرما دی. ایک مسئلہ بھی جب رستہ بند ہو جائے اور نہ ملے تو کتنی مشکل ہوتی ہے. یہ شمول حکمی ہے. اسلام میں رستہ بند ہوتا ہی نہیں. یہ وہ چیز ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن بھیجا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا تھا بما تقضی یا معاذ، معاذ یہ تو بتاؤ، وہاں جانا ہے تو میں نے شریعت بیان کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے اور فیصلے کرنے کے لیے، تو پھر بتاؤ کیا طریقہ کار ہوگا تمہارا فیصلہ کرنے کا؟ تو کہا اقضی بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن سے فیصلہ کروں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر تم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ ایک ہے ہونا، ایک ہے پانا. اور پھر یہ بھی تھا کہ ابھی تو سارا اترا بھی نہیں، ابھی تمہارے بعد بھی اترے گا، لیکن جب کیسے کرو گے؟ تو کہا قرآن سے کروں گا. فرمایا قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ کہا اقضی بسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سنت آپ کے پاس جو اتنی دیر رہا ہوں، آپ سے پڑھا ہے، آپ کی سنت میرے سامنے ہے. جب رستہ کہیں بند ہوا یمن والوں کا، میں کھولوں گا. کیسے؟ سنت سے، سنت کو پڑھ کر. سرکار نے فرمایا ان لم تجد فی سنت رسول اللہ، اگر سنت رسول علیہ السلام میں بھی تجھے نہ ملا، کیونکہ تجھے ساری سنت تو آتی نہیں، صاحب سنت تو میں ہوں، تیرے بعد بھی ابھی ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہوں گی، پھر کیا کرو گے؟
اگر رستہ بند ہوا پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگے اجتہدوا برأیی، محبوب تمہاری روشنی سے دل منور ہوا ہے، جتنا پڑھا ہے اسی کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا، لوگوں کے مسئلے کو حل کر کے پیش کر دوں گا۔ یہ پہلے نہیں تھا، یہ پہلی امتوں میں نہیں تھا، یہ ہے شمول حکمی۔ اور پھر یہ تو صرف اس کی حجیت اور اس کی تشریح تھی کہ قانون بن جائے۔ افسوس ہے کہ لوگ پھر بھی غیر مقلد بنے پھرتے ہیں، اور پھر بھی اس چیز کا انکار کرتے ہیں، اور پھر بھی فقہ اسلامی جو خصوصیت ہے اسلام کے اندر، رستہ کھولنے کا مزاج، اس سے بیچارے محروم پھرتے ہیں۔ اب تو وحی آ نہیں سکتی، کب سے؟ جب سرکار دنیا سے تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام میں تو اس وقت بھی رائج کر دیا گیا جب ابھی وحی کا دروازہ کھلا تھا، کہ کچھ بندے اسلام کے ایسے ہوں، اگرچہ وحی سے بھی کھول سکتا ہے، مگر کسی دور ایریے میں بیٹھ کر جو پڑھا ہے اس کی روشنی میں کھولنے کا طریقہ تو سیکھ لیں، تاکہ کل قیامت کو جب کوئی طریقے رستے بند کھولتے ہوئے اکیلے امام اعظم ابو حنیفہ 3 لاکھ مسائل قرآن و سنت سے حل کر کے لوگوں کو دیں، تو جب کوئی بکواس کرے کہ یہ تو گھڑ رہے ہیں، اسے بتایا جائے گھڑ نہیں رہے، قرآن و سنت سے پڑھ رہے ہیں اور وہاں سے اخذ کر رہے ہیں۔ یہ تو سرکار نے خود رائج کیا، جب ابھی وحی نازل ہو رہی تھی، صاحب سنت خود موجود تھے، اس وقت تو یمن سے رابطہ مدینہ منورہ کر کے بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، مگر سرکار نے وہاں بٹھا کے ایک کو کروایا کہ جب حصی رابطہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا، میرا دین پھر بھی مسئلے حل کرتا نظر آ رہا ہوگا۔ اور یہ پھر اس بندے کا نہیں کہلائے گا، اسے پھر سنت رسول کہیں گے، اسے شریعت خداوندی کہیں گے۔ جو معاذ بن جبل یمن والوں کو بتا رہے تھے، یمن والوں پر فرض تھا کہ مانے، تو کیا معاذ بن جبل تو نہ اللہ ہے نہ اللہ کے نبی ہے، تو وہ غیر اللہ کا دین مان رہے تھے یمن والے؟ نہیں، وہ غیر اللہ کا دین نہیں تھا، وہ اللہ اور اللہ کے نبی کا دین تھا، جو اجتہاد سے اخذ کر رہے تھے حضرت معاذ بن جبل، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی، الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے پڑھے ہوئے شاگرد نے کمال کر دیا ہے، میرے سوال کا جواب دینے میں کمال کر دیا ہے۔ رب تیری ساری تعریفیں کہ تو نے میرے شاگرد کو، میرے صحابی کو، میرے بھیجے ہوئے قاضی کو، میرے بنائے ہوئے گورنر کو وہ جملہ اپنی زبان سے کہنے کی توفیق دے دی جسے سن کے اللہ کا رسول خوش ہو گیا ہے۔ یہ شمول حکمی ہے دین اسلام کا۔ پھر اس کے اندر اخلاق اور ان کی تجلیات، تصوف، ان کی حکمتیں، اور یہاں بھی چونکہ وقت مختصر ہے صرف ایک حدیث کے ذریعے اس پورے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں اس دین اسلام کی اس جامعیت کو بیان کیا۔ ادب الدنیا والدین امام ماوردی جو ہیں، جن کی وفات 450 ہجری ہے، انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ حدیث روایت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، 176 نمبر حدیث ہے، ان اللہ تعالی اختار لکم الاسلام دینا۔ اے قیامت تک کہ میرے غلاموں، رب نے تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا ہے، اور اسلام قبول کر کے شکر کرنا، کبھی شک نہ کرنا، کبھی شکوہ نہ کرنا، شکر کرنا کہ اس احکم الحاکمین نے خود پسند کر کے تمہیں دے دیا ہے۔
پسند اس کی ہے، کسی چھوٹی ہستی کی پسند نہیں، پسند اس حکم الحاکمین کی ہے، اور دل تیرا ہے، زبان تیری ہے، اقرار باللسان تصدیق بالقلب تیرا ہے، ایمان مجمل ایمان مفصل یہ اس نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے دین کو پسند کیا، دین اسلام کو، تو پھر سرکار فرماتے ہیں فَأَكْرِمُوهُ، اس کی قدر کرنا، اس کی قدر کرنا، اتنی بڑی چیز ہے، اس کی قدر کرنا۔ اور قدر کے طریقے اور سینکڑوں احادیث میں بھی موجود ہیں، لیکن یہاں بطور خاص کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فَأَكْرِمُوهُ۔ اب آپ سوچیں تو کیا سرکار نے آگے فرمایا ہوگا کہ کس چیز سے اس کی قدر کرو؟ یہ بڑی قیمتی چیز رب نے دے دی اور سرکار کرے اس کی عزت کرو۔ اکرموہ، کیسے؟ بحسن الخلق، حسن خلق کے ساتھ۔ دین برحق کے سوا کہیں حسن خلق مل ہی نہیں سکتا۔ یہ جھوٹ ہے جو لوگ انگریزوں کے یا اور کسی کے اس جھوٹے جعلی تکلف والے خلق کی تعریفیں کرتے پھرتے ہیں، جو حقیقت میں شرن خلق کہلا ہی نہیں سکتا۔ اگر خلق حسن آ سکتا ہے تو خلق عظیم والے نبی کے امتی میں آ سکتا ہے۔ یہ کمی اپنی دور کرے، یہ اوروں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، یہ کسی اور کو کریڈٹ نہ دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَكْرِمُوهُ بِحُسْنِ الْخُلْقِ۔ دوسری کیا چیز؟ وَالسَّخَاء۔ دیکھو اسلام کی شان، فرمایا اسلام تجھے مل گیا، اس کی عزت کرو، اس کی قدر کرو۔ اور اس حدیث میں قدر کرنے کی دو چیزیں ہیں کہ جب تمہارے اندر وہ ہوں گی تو پتہ چلے گا اس نے اسلام کی قدر کی ہے، اور اگر نہیں ہوں گی تو پتہ چلے گا یہ قدر نہیں کر رہا۔ کیا دو چیزیں؟ حسن خلق، دوسری سخاوت۔ حسن خلق اور سخاوت، اس حدیث میں یہ دو چیزیں بیان کر کے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین برحق کے تقاضے اور خصوصیات اور اہل دین کے لیے جو چیز لازمی اور ضروری ہے، جس کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے، متوجہ کیا کہ حسن خلق اور سخاوت کے ساتھ تم دین کی عزت کرو۔ یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں کہ کسی کے اخلاق اچھے ہوں، اعلیٰ اخلاق قرآن و سنت کی روشنی میں یہ اس بات کی گارنٹی ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اپنے اسلام کی قدر کر رہا ہے۔ بلکہ یہ اتنا جامع مضمون ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنی جامعیت ہے۔ اسلام میں غازی ہو، مجاہد ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، مفکر ہو، محدث ہو، غوث ہو، ولی ہو، یہ تو نوازے ہوئے لوگ ہیں ہی۔ ارے اسلام نے تو وہاں چراغ جلائے ہیں جہاں کسی کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ یعنی یہ تو ہے کہ محلے میں فلاں حاجی صاحب ہیں بڑے اچھے ہیں، فلاں نمازی ہیں بڑے اچھے ہیں، فلاں حافظ ہیں بڑے اچھے ہیں، فلاں عالم ہیں بڑے اچھے ہیں، لیکن اسلام کے اندر کچھ ایسی ویکنسیاں بھی ہیں کہ تیرا میرا انہیں گننے میں خیال ہی نہیں جاتا، جبکہ ان کے پاس بیٹھے تو دعائیں وہاں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ایسی سینکڑوں حدیثیں ہیں۔ میں جب آگے بڑھتا گیا حیران رہ گیا، کیا جامع دین اور کیا وسعت ہے۔ اب صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث شریف اس سلسلہ میں پیش کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ بتا رہے ہیں، اس کی مجھے بھی تلاش ہے، تجھے بھی تلاش ہے۔ کیا؟ کہ دعا کریں تو قبول ہو جائے۔ بھلا کوئی ایسا بھی ہے جو یہ شعور رکھتا ہو کہ دعا کروں تو قبول نہ ہو؟ ایسا کوئی نہیں۔ زاہد ہے، عابد ہے، ہر بندہ، امر، زید، بکر، کسان، کاشتکار، لوہار، کمہار، ہر بندہ
اللہ سے جو لو لگائے ہوئے مومن ہے اس کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ہے، اس چیز کی نفی نہیں، اگرچہ باقی سب نفی کر دو، نہ حاجی ہے، نہ حافظ ہے، نہ قاری ہے، نہ محدث ہے، نہ فقیہ ہے، مگر مسلمان پکا ہے، عقیدہ اس کا صحیح ہے۔ اب چاہتے ہیں ہم دعا قبول ہو، دعا حرم میں قبول ہوتی ہے، دعا مسجد نبوی شریف میں قبول ہوتی ہے، دعا لیلۃ القدر میں قبول ہوتی ہے، دعا جمعے کی گھڑی میں قبول ہوتی ہے، حافظ کریں، ولی کریں، عالم کریں، پیر کریں، اساتذہ کریں، یہ بڑے بڑے دینی منصب والے کریں، دعا قبول ہوتی ہے، مگر اے اسلام تیرے قربان تو نے کہاں کہاں قبولیت کے جھنڈے لگا دیے ہیں۔ یہ پڑے ہوئے، یہ بڑے لوگ، یہ عظیم لوگ، یہ ڈھونڈنے مشکل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ مل جائیں، ہر وقت مل جائیں، مشکل بھی نہ ہو، دعا بھی قبول ہو جائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان ہستیوں کو ڈھونڈا نہ جائے، وہ تو پھر علیحدہ انوار و تجلیات ہیں مزید، لیکن قبولیت دعا کے مراکز تیرے محلے میں کہاں کہاں ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اپنے دین اسلام کی اس عظمت کو بھی سمجھو۔ سرکار فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض، جب تم کسی مریض کے چلے جاؤ، مریض تو ان پڑھ بھی ہو سکتا، مریض تو راما گاما بھی ہو سکتا، مریض تو جلو پھلو بھی ہو سکتا، لیکن مومن صحیح العقیدہ، حافظ قاری ہو پھر تو نور علی نور، عالم فاضل ہو پھر تو بہت مرتبہ، لیکن یہاں صرف مریض، مومن ہے اور مریض۔ سوچو جس دین میں مریض کے وارے نیارے ہوں، صحت مند کا مقام کیا ہوگا؟ اس دین کے صحت مندوں کی شان۔ اذا حضرتم المریض، جب تم مریض کے پاس چلے جاؤ تو سرکار فرماتے ہیں، ایک لفظ بھی چھوڑ رہا ہوں پھر وہ پڑھوں گا، فقولوا خیرا، وہاں زبان سنبھال کے رکھو، کیا کرو؟ خیر بولو، خیر بولو، شر نہ بولو، خیر بولو، نقصان کی بات نہ کرو، خیر بولو، اس کے لحاظ سے بھی کہ تو ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہونے والا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، اپنے معاملات میں بھی خیر بولو۔ کیوں؟ مقام بڑا سیریس ہے، تمہاری زبان سے نکلنا ہے، ادھر قبول ہونا ہے۔ کیوں؟ تم امت مسلمہ کے مریض کے پاس جو بیٹھے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَقُولُوا خَيْرًا، خیر کہو، یعنی ایک تو نہ ہر وقت ہی خیر بولو، لیکن وہاں بطور خاص خیر کہو۔ کس لیے؟ یہ اگلے جملے پر ساری زندگی بھی سر سجدہ میں رکھے تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ، وہ غریب کی کٹیا، وہ سادہ سا گھر، وہ چھوٹا سا، اگر بڑا ہے تو پھر بھی یہ تو موجود ہے، لیکن ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں ایک نادار غریب مریض مگر مومن پڑا ہے، سرکار فرماتے ہیں رب نے وہاں فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے۔ کیا؟ کہ اس مریض کے پاس جس نے جو دعا مانگنی ہے فرشتوں نے پھٹ آمین کہہ دینا ہے۔ میں کہتا ہوں کتنے احمق ہیں وہ لوگ جو اسلام سے محروم ہیں اور کلمہ نہیں پڑھ رہے۔ اسلام والوں کی تو شان دیکھو، یہ جنہیں بظاہر کوئی پوچھتا نہیں اور پھر بیمار پڑا ہے۔ لوگ تو کسی کے سلام کرتے ہیں کہ صحت مند ہے، کوئی کام آئے گا، یہ تو بیمار پڑا ہے، اٹھ سکتا نہیں۔ یہ ہے اسلام میں الٹی ہی چال چلتے ہیں، دیوان گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ اور ابھی میں دوسری جہت بھی اس کے بار بیان کروں گا۔ فرمایا
ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، ورنہ جو تمہاری زبان سے نکلنا ہے فرشتوں نے فوراً آمین کہنا ہے، تو تم پھر خیر بولو، کیونکہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے۔ ایک مومن ہے، اگرچہ پھجا ہے، راما ہے، گاما ہے، جلو ہے، پھتو ہے، ان پڑھ ہے، غریب ہے، مگر دل میں ایمان اور اسلام ہے، اس کی کوئی کوٹھی نہیں، کوئی کاشانہ نہیں، کٹیا میں لیٹا ہوا ہے، ایمان پہرا دے رہا ہے اس پر، اس نے ایمان پہ پہرا دیا ہے۔ فرشتے ہیں کہ اس کے پاس جو آ بیٹھے گا اس کے صدقے نوازا جائے گا۔ غافل نہ ہو خودی سے، کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں، لہذا خیر بولو۔ اور طریقہ بتا دیا، اگر حضرت صاحب نہیں مل رہے، استاد صاحب نہیں مل رہے، ولی صاحب نہیں مل رہے، معاشرے میں ولی ڈھونڈنے مشکل ہو گئے ہیں، بیمار تو کو محلے میں کوئی پڑا ہے مومن، اور تمہیں ایمرجنسی ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو، چلو اس بیمار کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کے اس کے لیے بھی مانگو، اپنے لیے بھی مانگو، فرشتے آمین کہیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ہر بات میں ہزاروں مسائل ہیں۔ ہمارے معاشرے میں وہابی کہتے ہیں یہ تم ولیوں کے پاس جاتی ہو جو قبروں میں ہیں، زندہ تھے تو چلو اور بات تھی، دعا کرا لی، جب روح نکل گئی تو پھر یہ تو خود محتاج ہیں، تمہیں ان سے کیا ملے گا؟ میں ان پگلوں کو کہتا ہوں مریض تو خود بیچارہ محتاج ہے، وہ بھی مریض ہے نا جو ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکتا، وہ بھی تو مریض ہے نا جو زبان ہی ہلا سکتا، وہ بھی مریض ہے جو آنکھ ہی نہیں کھول سکتا، اور ہے وہ کہ اس کے پاس دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ میں وہابیے سے کہتا ہوں تم نے ٹھیکے دعاؤں کی قبولیت کے کہاں سے سیکھے؟ سچا اسلام سمجھو بے وقوف ہو، جہاں ایمان ہو اس سینے کی قدر ہے، اگرچہ جلو پھتو کا ہی کیوں نہ ہو، غوث کتب کا ہو تو پھر تو بہت بڑے بارے نیارے ہیں۔ کہتے ہیں خود محتاج ہیں، تمہیں کیا دیں گے؟ نہیں، یہ تو خود مریض ہے، اٹھ سکتا نہیں، تو تمہارے دین کے مطابق کیا دے گا؟ سرکار فرماتے ہیں وہاں بیٹھ کے مانگو گے بگڑی بن جائے گی۔ اور پھر اس سے اگلی بات بھی، چلو یہ تو مریض ہے، جان ابھی ہے، میں پوری وہابیت کو دعوت دے رہا ہوں، گالی نہیں، یہ حدیث کے پھولوں کی ڈالی پیش کر رہا ہوں، اور وہ بھی اسلام کی شکل میں۔ یہ حدیث نمبر کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 919 ہے، جو ایک لفظ میں نے پہلے چھوڑا، اب وہ بھی ساتھ پڑھتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض او المیت، میت کا ترجمہ تو آتا ہی ہے نا، جیسے مریض کا آتا ہے، حضرتم کا بھی آتا ہے حاضر ہونا۔ اذا حضرتم، حکم صرف اہل مدینہ کے لیے نہیں تھا، حکم پوری امت کے لیے تھا، حکم صرف اس صدی کے لیے نہیں تھا، حکم قیامت تک کے لیے تھا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض او المیت، او کا معنی ہوتا ہے یا، ترجمہ خود کر لو، جب تم حاضر ہو جاؤ، چلے جاؤ مریض کے پاس یا میت کے پاس۔ اگر دنیا میں ابن عبد الوہاب آج زندہ ہوتا، میں پوچھتا ابن تیمیہ آج زندہ نظر آتا، میں اس کو جھنجھوڑتا، اسماعیل دہلوی مجھے کسی گلی میں مل جاتا، میں اسے پوچھتا کہاں کا تم دین گھڑتے پھرتے ہو؟ جن کا دین ہے وہ فرما رہے ہیں جب تم میت کے پاس چلے جاؤ، جو چارپائی میں ہے وہ بھی میت ہے، جو قبر میں ہے وہ بھی میت ہے، مزار میں ہے،
اگرچہ روحانی زندگیہ پر یہ میت تو ضرور کہنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور سرکار نے لفظ میت بول کے ہی ارشاد فرما دیا اذا حضرتم المریض او المیت، یاد کر لو، اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا۔ اب تصور کرو ایک بوسیدہ سی جھونپڑی میں ایک مومن فوت ہوا، اس کا جسد پاک پڑا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، بت نہیں، اے احمقو، جسد مومن کو بت کہنے والوں اور کھڑی اور لیٹی مورتی کو ولیوں سے ملانے والوں، کلمہ پڑھو۔ یہاں لیٹا ہے ایک جسم، جان نہیں اس میں، مگر ایمان اس میں کئی سال رہا ہے، آخری گھڑی ایمان تھا، اگرچہ 5 منٹ پہلے آیا ہو۔ اس کی شان کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے۔ وہ ولی غوث جہاں لیٹے ہوں، جہاں داتا پاک لیٹے ہوں، وہاں جہاں غریب نواز لیٹے ہوں، جہاں مجدد الفسانی لیٹے ہوں، جہاں امام احمد رضا بریلوی لیٹے ہوں، جہاں امام فضلہ خیر آبادی لیٹے ہوں، اور جہاں شیر ربانی لیٹے ہوں، جہاں محدث اعظم لیٹے ہوں، جہاں حافظ الحدیث لیٹے ہوں، جہاں سید نور الحسن کیلانی لیٹے ہوں، وہ ولی تو ولی۔ یہاں تو جو مومن اب میت ہے، شریعت کہتی ہے اسے ڈیگریڈ نہ کرو، اسے بت سے نہ ملاؤ، اسے مورتی نہ کہو۔ کیوں؟ جہاں بت ہو کئی میلوں تک لعنتیں برستی ہیں، اور یہ جہاں بے جان پڑا ہے وہاں رحمتیں برستی ہیں۔ یہ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم حدیث شریف، دنیا کا کوئی مائی کا لال البانی زدہ اسے ضعیف نہیں کر سکتا۔ پھر چھوڑو وہابیت کو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ ان الملائکۃ، فرمایا جب تم میت کے پاس جاؤ، شرط ایک ہے کہ مومن ہو، صحیح العقیدہ، کوئی گاندھی کانگریسی ایسا نہ ہو، رافضی قادیانی ارتدادی نہ ہو، مومن ہو، اگرچہ فوت ہو چکا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں قولوا خیرا، جو منوانا چاہتے ہو مانگ لو، کہ رب علم دے، رب تقوی دے، رب اولاد دے، رب خیر فرما۔ کیوں؟ مقام قبولیت کا ہے۔ کیوں؟ فرما ان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، فرشتے تمہاری دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ ارے دیکھو نا، آمین اپنی دعا پہ کہلوانا یہ تو عام بندے سے بڑا مشکل ہے۔ اب اکثر رواج بن گیا، امام دعا مانگتا رہتا ہے، پچھلے اتنے بخیل ہوتے ہیں آمین بولتے نہیں۔ یہ خود تجربہ ہے، جیسا کوئی آمین کہتا رہے، حالانکہ آمین سے پوری دعا اس کے حق میں بھی کنورٹ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی پیر صاحب ہو اکڑا ہوا، کوئی سجادہ نشین گدی پہ بیٹھا ہوا کڑے پہن کے، اس کے تو بڑے نخرے ہیں، آمین کیسے کہے کہ تم دعا مانگو؟ یا پھر صحیح ولی ہے مگر اس سے ملاقات تو ہو تو پھر کہو زندوں میں۔ اور یہاں سرکار فرماتے ہیں مفت میں فرشتے بھیجے ہوئے ہیں آمین کہنے کے لیے۔ اے مسلم، کیا شان ہے تیرے اسلام کی، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ضمناً مسجد نبوی شریف میں جو واقعہ پیش آیا، مسجد نبوی شریف کا تقدس اس سے پامال ہوا۔ میں پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ سب کھوٹے سکے ہیں، جو جسے کل کوئی وزیر اعظم کہتا تھا، جسے آج کوئی وزیر اعظم کہتا ہے، نواز شریف ہو یا عمران خان یا شہباز یا زرداری، یہ سب
چور ڈاکو لوٹے چکے لٹیرے دین دشمن. زرداری نے غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ FIR کٹوائی. نواز شریف نے پھندے پہ چڑھایا. عمران خان نے مبینہ ملعونہ کو بگایا. سب جوتے تو معمولی چیز ہے کہ یہ جوتوں کے مستحق ہیں، اس سے بڑی چیز. مگر مسجد نبوی شریف میں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و با یزیدی جا. وہاں احتجاجی نعرے لگانا جو عمران خان کے حامیوں نے لگائے، یہ بہت بڑی جسارت ہے. سعودی حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ حدیث میں اس پر بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ بخاری شریف ہے، کتاب الصلاۃ ہے، صفحہ 126 ہے اور حدیث نمبر 470 ہے. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کنت قائما فی المسجد، مسجد سے مراد ہے مسجد نبوی شریف. کہتے ہیں میں مسجد نبوی شریف میں کھڑا تھا. فحاسبنی رجل، تو مجھے ایک شخص نے اپنی طرف متوجہ کیا. اب ادب دیکھو، ایک تھا نا اس کا نام لے کے کہتے اے صاحب یا صاحب تعال، یا کہتے شش. اس بندے نے کیسے؟ پر اس نے چھوٹی سی کنکری میری طرف پھینکی جس کی آواز نہیں تھی، معمولی سی، جتنا مثلا چنے کا دانہ ہوتا ہے، کہ میں دیکھوں یہ کہاں سے یہ کنکری چھوٹی سی آئی. حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں جب میں نے دیکھا فَنَظَرْتُ إِذَنْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے دیکھا تو وہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو مجھے بلانا چاہتے تھے کسی کام کے لیے، مگر نام نے کہ آواز نہیں دی، اس طرح کر کچھ بولا نہیں. کہتے ہیں میں ان کے پاس جب پہنچا تو انہوں نے کہا کہ اذهب فأتنی بہذین، یہ دو بندے ہیں مسجد نبوی شریف میں، ان کو میرے پاس لاؤ، یہ یہاں خلاف ورزی کر رہے ہیں مسجد کی. اذهب فأتنی بہذین، یعنی یہ جہاں سائٹ پہ کھڑے ہو کر یہ لفظ ان کو آہستہ سمجھا رہے تھے کہ جاؤ اور ان دونوں کو لے کے آؤ. کہتے ہیں فجئتہ بہما، میں یہ وقت وہ ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے. کہتے ہیں میں ان دونوں کو لے کے آ گیا. جرم ان کا کیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ بے وقوف تو اتنی بلند آواز سے سیاسی احتجاجی اپنی نعرہ بازی کر رہے تھے. وہاں کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں جب وہ قریب آئے تو بندے اجنبی تھے، یعنی اگر مدینہ منورہ کے ہوتے تو امیر المومنین جانتے ہوتے، ساری عمر وہیں رہے ہیں اسلام لانے کے بعد، ہجرت کے بعد. آپ نے فرمایا من انتما، تم کون ہو؟ یعنی ظاہر ہے کہ تھے مسلم، نمازی، مسجد میں اچھی نیت سے آئے ہوئے، کوئی دہشت گردی کے لیے تقدس پامال کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے تھے. اور پھر ظاہر ہے کہ کوئی تابعین ہوں گے. من انتما، تم کون ہو؟ اب سوال کا مطلب تھا کہاں سے آئے ہو، یا یہ کہا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ قالا، ان دونوں نے کہا من اہل الطائف، ہم اہل طائف ہیں، طائف سے یہاں حاضری دینے آئے ہیں، اہل طائف ہیں. اب امیر المومنین کا فیصلہ سنو. فرمایا لو کنتما من اہل البلد لاوجعتکما، اگر تم ہوتے نا مدینہ منورہ کے تو میں تمہیں پکڑ کے کوڑے مارتا، یعنی اوجعتما کا جسمانی سزا دیتا. یعنی تم تک تو پھر ابلاغ ہو چکا ہوا نہ تھا مدینہ منورہ کے، اس کے باوجود پھر اگر تم سے یہ غفلت ہوتی. تم ہو طائف کے، اگر تم اہل بلد یعنی اہل مدینہ میں سے ہوتے لأوجعتکما، میں تمہیں جسمانی سزا دیتا، لیکن اب چھوڑ رہا ہوں. تمہارا جرم کیا ہے؟ یہ لفظ دیکھو، اور یہ بھی بریلوی ہی صحیح پڑھ سکتا ہے، یعنی سنی عقیدے والا. کیا جرم کیا ہوا؟ فرمایا ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آواز کیوں اونچی کی؟ ترفعان اصواتکما
فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سرکار کی یہ آگے وضاحت دیگر کتابوں میں ہے کہ آج بھی احکام وہی ہیں جو ظاہری حیات میں تھے، ادب کے تقاضے، اور تم نے آواز اونچی کی. یہ ہے مدینہ کی ریاست میں مدینے والے کا ادب. حضرت امیر المومنین نے تقاضے بھی پورے کیے، پھر مارا نہیں، لیکن مسئلہ تو بتایا اور کہا اگر تم اہل مدینہ سے ہوتے تو مار پڑتی. کیا ہے کہ ہلڑ بازی کی ہے ان کی طرح؟ نہیں. کوئی غیر ایمانی معاملہ کیا، یعنی کوئی دین سے ہٹ کر کوئی ایسا کام کیا نہیں. صرف آواز بلند ہونے پر کسی اپنی دنیا کی بات کے اندر کوئی سفر کا ذکر کرتے ہوئے یا وہاں کھڑے، وہ آواز اونچی ہوئی ہے. اور یہاں ضمناً یہ بھی عرض کر دوں، کچھ بے وقوف یہاں بھی وہابی سنیں گے تو پھر تم درود کیوں پڑھتے ہو، پھر مؤذن وہاں اذان کیوں پڑھتا ہے، پھر قاری قرات کیوں کرتا ہے. تو کچھ آوازیں وہ ہیں جن کو سننے کے سرکار مشتاق بھی ہیں کہ امت جیتی ہے، میری امت پیچھے اذانیں پڑھ رہی ہے. سرکار سننا چاہتے ہیں، درود شریف سننا چاہتے ہیں. ہاں اس میں بھی تقاضا ہے، سنجیدگی ہے، ادب ہے، احترام ہے. کوئی ایسی چیز نہ آ جائے کہ جو اس پر مزید ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ حدیث سن کے کوئی کہے کہ صلاۃ و سلام نہ پڑھو، کوئی کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو، کوئی کہے کہ وہاں پر پھر خطبہ نہیں ہونا چاہیے، وہاں پھر امام جو ہے وہ قرات بھی سر کرے، کیوں مسجد میں آواز جو ہے وہ گونج رہی ہے. ہر چیز کی کچھ حدود اور کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر پھر بات سے توازن نکلتا ہے اور پھر اس سے مسئلہ سمجھ آتا ہے. تو یہ جو بےہودگی ہوئی، جنہوں نے پہلے کی، جنہوں نے اب کی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں جیسے دیگر بہت سے ناجائز کام ہو رہے ہیں سعودی حکومت میں، اور حکومت ان ناجائز کاموں پہ پابندی لگائے، وہاں اس ناجائز پہ بھی پابندی لگائے، اور جن جائز پہ پابندی لگائی ان کو اس پابندی کو اٹھائے. آج فہم دین کے اختتام پر یہ بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس میں موضوعات بڑے بیان کیے. اہم ہمارے پیش نظر ایک بات تھی کہ معاشرے میں سمجھا کہ ایمان کے خرمن کو فلاں جگہ سے آگ لگی ہوئی ہے، یا فلاں لگا رہا ہے، یا فلاں دین کی فصلیں اجاڑ رہا ہے، یا فلاں کے عمل سے ایسا لازم آ رہا ہے، یا فلاں بے خبری میں کر رہا ہے، یا فلاں گندی سوچ لانچ کی جا رہی ہے جو دین کو نقصان دے رہی ہے. صرف ایک جگہ سوئی رکھ کے ہم نے سب کچھ بیان کیا اور سمجھایا اور درد دل پیش کیا. ایک ایک موضوع کے لیے اگر آپ سارے حوالے دیکھیں تو کئی مہینوں کی محنت درکار. ایک اصل حوالہ ڈھونڈنے میں رات گزر جاتی ہے، مل جائے تو بڑی بات ہوتی ہے. جگر پگھلا کے ہم نے اصلاح کی، مگر اللہ کرے بہت سے لوگ صحیح ہو جائیں، صحیح ہو بھی رہے ہیں، لیکن کچھ جو بڑے ہیں وہ بڑی ہٹ دھرمی کر رہے ہیں. ہم نے جتنا ان کو قرآن پڑھ کے سمجھایا، سنت پڑھ کے سمجھایا، کچھ گدیوں پہ بیٹھے ہوئے، کچھ محتمم مراکز مدارس کے، وہ مزید بگڑے. مثلا پہلے ہماری تعریفیں کرتے تھے تو پھر ہمارے خلاف بولے. اگر ہم بھی تعریف کے بندے ہی ہوتے تو کبھی نہ چھیڑتے. تعریف کے بندے کہ فلاں جج مجھے یہ کہتا ہے، فلاں سکالر میری یہ تعریف کرتا ہے، فلاں لیڈر مجھے نابغہ روزگار کہتا ہے، لیکن میں اشرف آصف جلالی وہ ہوں، محمد اشرف آصف جلالی. اگر کسی نے مجھے نابغہ روزگار کہا تھا کبھی، اور آج اگر وہ سیدنا امیر معاویہ کو بھونکا ہے تو میں نے اس کی جسٹ مست سب نکال دی ہے. کوئی سجادہ نشین ہے، کوئی پیر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی جو بھی ہے، ہم اپنی تعریفیں کروائیں اور مشاہیر اسلام کی گستاخیاں سن کے چپ کر جائیں. اب جو ہمارے خلاف بولتے ہیں، ہم نے ان کی دین کی غلطی نکالی. وہ کل ہمیں پاکستان میں سب سے بڑا عربی کا عالم کہتے تھے،
آج ایک ملا کہتے ہیں تو بے شک کہیں، لیکن ہم تو ادھار نہیں رہنے دیں گے۔ اور پھر میں حیران ہوں جواب کیسے کیسے آگے سے دیتے ہیں۔ ایک مرکز ہے، انہوں نے جواب دیا، میں نے ان کو کہا کہ اتنے حوالہ جات ہیں کہ یہ جو روافض ہیں یہ یہود اور نصارہ سے بدترین ہیں۔ یہود اور نصارہ اتنے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں جتنے یہ ہیں۔ 7-8 حوالے میں نے امت کے ائمہ کے دکھائے، لیکن ان لوگوں کا مزاج ہے وہ ایک جعلی روشن خیالی رکھتے ہیں، نہ اعلیٰ حضرت ان کو راس آتے ہیں، نہ حضرت مجدد الفسانی راس آتے ہیں، نہ داتا صاحب آتے ہیں، نہ غریب نواز آتے ہیں۔ ان کی کتنی عبارتیں پیش کریں بس وہ گول مول کر جاتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے ان کو ان کے باپ کی عبارت کر کے نکال کے تفسیر سے دکھا دی کہ تمہارے باپ نے یہ لکھا ہے، تم نے جواد نقوی کو جپے مارے ہیں، وہ لکھتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ نقصان دہ ہیں۔ تو انہوں نے مجھے جواب پتہ کیا دیا ہے، چھپا ہوا ہے، نیٹ پر موجود ہے، ہر طرف پھیلا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہ سجادہ نشین صاحب، میں ہو ان کے لفظ پڑھ دوں، کہ اپنے مریدین تلامذہ کو حق کی ترجمانی کرو اور الہاد و لادینیت کے نئے نئے فتنوں سے نمٹنے کے لیے اپنی صلاحیتیں وقف کر دو۔ الہاد و لادینیت کے کون سے فتنے؟ نئے نئے۔ کون سے فتنے؟ قربان جائیں ان لوگوں کے علم پر، کیا مجتہدانہ سوچ والے علماء تیار کیے ہیں کہ جو 100% اسلام دشمن ہیں ان سے تو معانقہ کر کے جھولی میں بیٹھو یا جھولی میں بٹھاؤ اور نئے نئے فتنوں سے نمٹو۔ او بے وقوفو، تمہیں نئے کی خبر کیسے آئے گی اگر پرانوں کی گود میں بیٹھو گے؟ نئے فتنے کو بھی کوئی رگڑے گا تو امام احمد رضا بریلوی کا کوئی مرید رگڑے گا۔ یہ صلح کلی کی پتیاں کچھ نہیں کر سکتی۔ صرف یہ گنجائش ہے کہ اب نئے فتنے کا تجھے کیا پتا، اسے کیا پتا، نئے فتنے سے یاری بھی کرو، پیسے بھی لو، سب کچھ کرو اور کہو ہم نئے فتنے سے نپٹیں گے۔ پتہ کیا چلے گا 10 صدیاں بعد چلے گا کہ ایک نیا فتنہ تھا۔ تو جس کے بارے میں باپ لکھ گیا کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے، تو یہ تمہاری سوچ ہے کہ اسے تو گود میں بٹھانا ہے اور کسی نئے فتنے سے نمٹنے کے لیے ارادہ کرنا کبھی کوئی لوگ کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے رضائیں؟ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ ہمارے اصلاح کے پیغام کو یہ غیر مؤثر کرنے کے لیے ایسی آگے سے بدماشیاں کرتے ہیں اور ایسی بے وقوفیاں کرتے ہیں۔ نئے فتنوں سے نمٹنا تو یہی ہوتا ہے نا، چلو روافض والا خوارج والا تمہیں نیا نہیں لگتا تو غازی ممتاز کے معاملے پر جو شیطان تاثیر والا فتنہ تھا وہ تو نیا ہی تھا نا، تو کیا تیر مارے تم نے؟ وہی سجادہ نشین چمٹا رہا وزارت سے اور اسے تاریخ میں وہ داغ ملا کہ تاریخ اسلامی میں اگر کسی نے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو کو، غازی کو پھندے پہ چلایا وہ کمینہ نواز شریف، اور یہ سجادہ نشین اس کا وزیر مملکت وفاقی وزیر تھا مذہبی امور۔ یہ ہے فقر غیور۔ لوگوں نے دعائی کی کہ کم از کم وزارت تو چھوڑ دو، گونگے بول نہیں سکتے، تو نئے فتنے کے لیے تم وزارتیں لے کے فتنے کا مقابل کرتے ہو۔ فتنے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر، فتنے کی تعریفیں کر کے، فتنے سے وزارت کی تنخواہ لے کے کہتے ہیں نئے فتنے سے نمٹیں گے۔ جھوٹ ہے، باز آؤ، توبہ کرو۔ آپ جان تو رہے ہیں نا میں کس کو کہہ رہا ہوں؟ وہ بھیرا شریف، جہاں نیک بندے ہوں، جگہ ہو، علم ہو، اس کی شریف ہے، مگر ایسے حماقت زدوں کو میرا چیلنج ہے، تم نے یہ پوسٹ لگا کر حماقت کی، بے وقوفی کی دجل کیا۔ ہم حق کی ترجمانی کر رہے ہیں اور تم باطل سے جفیاں لگا رہے ہو، ان کے پاس بوٹیاں کھاتے ہو اور انہیں کھلاتے ہو۔ تمہارے باپ نے یہ کہا، جن کو تم بار بار بلاتے ہو، اپنے باپ کی تو مانو، اعلیٰ حضرت کی نہیں مانتے۔ نئے فتنے، نئے فتنے۔ اقبال کہتا ہے
نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستیں خالی۔ اب بند ٹوٹا ہوا ہو ریفز کا، سب ڈوب رہے ہوں، یہ کہتے ہیں ان کو ڈوب لینے دو، اگر آگے کہیں سے ٹوٹا نا وہاں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سوچیں ان کی مجتہدانہ علماء تیار کیے ہوئے۔ محتشم سامعین نظرات، چاند دیکھنے کی جو تاریخ ہے، اتوار شام کو سنت سمجھ کے چاند دیکھیں، اور پورے ملک میں یہ پیغام بھیج رہا ہوں کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے، نظر نہ آئے دیکھنے کا پھر بھی ثواب مل جائے گا، تاکہ پھر اگلے دن کا فیصلہ شرعی طور پر کیا جا سکے، جس کو پتہ چلے وہ ہمیں مطلع کرے، اس کے بعد شرعی شہادت کا تاکہ اہتمام کیا جا سکے۔ میں کہہ رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے مختصر گفتگو کروں گا، لیکن میں نے کہا موضوع کا کچھ حق ادا کیا جائے۔